سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ خالق کائنات جل جلالہ کے حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، مشائخ عظام، حاضرین و سامعین مکرم، تحریک فکر رضا کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ مجاہد ملت، فخر اہل سنت، حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر طاہر رضا صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے قافلے سمیت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ علامہ پیر شاہد رضا صاحب اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیگر علماء کی جلوہ گری ہے، اللہ اس خوشبو والے ماحول کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور میرا وعدہ بھی مغرب کے فوراً بعد کا تھا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم تقریباً کوئی پونا گھنٹے کے قریب جی ٹی روڈ پر درود شریف پڑھتے رہے ہیں۔ ٹریفک جام تھی تو اس وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ اب ہی پہنچے ہیں اور آگے سے بھی فون آ رہے ہیں۔ میں نے خود حافظ صاحب سے کہا تھا کہ فوراً بعد اگر پروگرام رکھیں تو میں حاضر ہوں گا، تو پھر یہ ٹائم طے ہوا۔ بہرحال کافی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ آپ کو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی مزید چمک نصیب فرمائے۔ ہم سب خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں وہ سوچ دی ہے جس سوچ کا سیدھا رستہ مدینہ شریف کا ہے۔ نہ توڑ ہے، نہ جوڑ ہے، نہ موڑ ہے، سیدھی سڑک طیبہ نگر کو ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم جس ہستی کا آج دن منا رہے ہیں، پوری کائنات میں آپ کے ذکر کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ کے ذکر کے چراغاں سے اہل حق کے سینے روشن ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا ایک ہی منشور ہے، ہمارا اس سے پیار ہے جو مدینے والے کا وفادار ہے۔ سنی حیثیت کاروباری کو دیکھ کے پیار نہیں کرتا، سنی مدینے والے کی وفاداری کو دیکھ کے پیار کرتا ہے۔ ہمارا اس سے پیار ہے جو مدینے والے کا وفادار ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے وفادار ہوئے ہیں، ہوں گے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حضرت تاجدار صداقت وہ وفادار ہیں جن کی وفاداری کا ذکر اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے اور حضور کا فرمان بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں
کہ جن کے ذکر اور تعریف کی خواہش حضور نے خود فرمائی۔ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں، دیگر مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جلوہ گر ہیں حضرت حسان، حضور کے درباری ثنا خواں ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا حسان تو نے میری شان میں تو نعتیں لکھی ہیں، کیا میرے صدیق کی شان میں بھی کوئی منقبت لکھی ہے؟ تو فوراً ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور لکھا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا پھر ہمیں بھی سناؤ کہ تم نے میرے یار کی تعریف میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت جب پڑھتے رہے تو حضور ان کے چہرے پر ہی دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ آپ نے وہ مشہور قصیدہ پڑھا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، کہ جب کفار غار کے اوپر طواف کر رہے تھے تو جو دوسرا تھا، اب حدیث تقریری ہے، حضور کے سامنے حضرت حسان پڑھ رہے ہیں اور حضرت حسان جن کو دوسرا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور مسکرا رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا خدا کے ہاں دوسرا بھی صدیق ہے، مصطفیٰ کے ہاں بھی دوسرا بھی صدیق، امت کے ہاں بھی دوسرا صدیق۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو رولا ہے، رولا اندر ہی ہوتا ہے، بدقسمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب مدینہ شریف جاتے ہیں، جب سلام عرض کرتے ہیں، حضور کو سلام کرنے کے بعد جس ہستی کو ہم سلام کرتے ہیں ادھر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے حضور کے بعد کس کا نمبر ہے۔ حضور کے بعد جن کا نمبر ہے وہ تو ادھر ہی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو جو دربار رسالت میں آ کے سلامی پیش کرتے ہیں، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، تو جب واپس جاتے ہیں تو فرشتہ انہیں روک لیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ان فرشتوں سے پوچھو جو واپس آئے ہو، میرے محبوب کو تو سلام کیا ہے، میرے محبوب کے محبوبوں کو بھی سلام کیا یا محبوب کے یاروں کو بھی سلام کیا ہے کہ نہیں؟ اب علامہ فرماتے ہیں کہ جو جو فرشتہ کہتا ہے کیا ہے، اب ظاہر ہے سب ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی صحابہ کے ادب گزار ہیں اور ادب کرنے والے ہیں، تو سب ہی سلام ظاہر ہے کرتے ہیں، لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں روکا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ شان صدیق و فاروق ظاہر کرنے کے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ جو دوسرا تھا، اللہ اکبر، اور فرمایا وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ زمانہ جانتا ہے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جانتا ہے، زمانے کو پتا ہے کہ حضور کا محبوب کون ہے، سرکار کا محبوب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب راوی کہتا ہے کہ حضور اتنے مسکرائے، حضرت حسان کو کہا صدقت یا حسان، صدقت یا حسان۔ یہ دیکھیں نا آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ کہاں ہم اور کہاں وہ ہستیاں، لیکن آج آپ ان کا ذکر سن کے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم سے سن کے، آپ کے چہرے پہ گلاب کے پھول ہیں اور چہرے آپ کے مسکرا رہے ہیں، چہرے کی چمک بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ اندازہ لگائیں
صحابہ کتنے خوش ہوں گے، حضور خود مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ راوی کہتا ہے حضور کے زواجن مبارک یہ جو داڑھی تھیں یہ ظاہر ہو گئیں، اور فرمایا صدقتا یا حسان، صدقتا یا حسان۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ اشارہ لکھتے ہیں، فرمایا انداز سے پتہ چلتا ہے گویا حضور فرما رہے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے صدیق کی تو نے تعریف کی، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ اس سے دو تین باتیں میں ان چمکتے ہوئے چہروں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ بزرگ تشریف فرما ہیں، حاجی صاحب قبلہ کا فیض ہے، اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں حاجی صاحب کی خوشبو آتی ہے، صورت صادق سیرت صادق، اللہ آئے ہاں، یہ فیضان ان کا ہے، یہ نظر ان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حضرت صدیق اکبر پاک کا ذکر سن کے مسکرائے، دو تین باتیں آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ کچھ لکھا ہے؟ محدثین نے کہا پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی خواہش کرنا یہ حضور کی سنت، یہ امت کے لیے سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر پاک کے ذکر پر مسکرانا یہ بھی حضور کی سنت۔ پھر جس طرح داد دے رہے ہو حضور صدیق اکبر پاک کے ذکر پاک کو سن کر داد دینا یہ بھی مدینے والے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت بیان کریں، کیا شان بیان کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کانوں سے سنا، حضور مجمع لگا تھا اور سرکار نے فرمایا شکرہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا میرے ابو بکر کا ذکر اور ان کا احسان ماننا میرے ہر امتی پر واجب، میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جو منفرد انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار کیا، آپ مسلم شریف پڑھیں، علماء بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ہم نے جس نے بھی ہم پہ احسان کیا ہم نے اس کے دنیا کا بدلہ اس کا دے دیا، لیکن فرمایا ایک واحد ابو بکر ہے جس کا احسان میرا رب ہی قیامت کے دن اتارے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا کسی نے مجھے نفع نہیں دیا۔ سب سے زیادہ نفع جس مال نے دیا ہے وہ ابو بکر کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کا کوئی زاویہ کوئی جہت، آج میں جمعۃ المبارک پر میں نے خطبہ وہ عرض کیا ہے سیدنا صدیق اکبر پاک کا، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ آج میرا دل تھا کہ وہ جو سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے آپ پڑھیں، پڑھنے کے لائق۔ ایسے 5 سطروں میں جناب صدیق اکبر نے پوری امت کو ایسے کھڑا کر دی، نصاب دے دیا۔ آپ کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر سمندر ہے، کوئی جہت بھی جناب صدیق اکبر پاک کی لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں، پہلی آیات میں تو جنت کی بشارت ہے، پھر پوری انسانیت پر فضیلت کا جو کو امامہ ہے، فضیلت کی دستار ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں وہ ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک پر اللہ پاک نے سجائی ہے۔ اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، یہ جو والا سوف یردا ہے اور الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ اکبر، اس انداز میں ویسے تو جزوی طور پر صحابہ کے فضائل بہت سارے ہیں اور تفضیلیوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی یہی ہے، وہ یہ ہے کہ
جزوی فضائل ہر صحابی کے علیحدہ ہیں، ویسے مجموعی طور پر تو ساری شان والے، ساری عظمت والے ہیں، لیکن جزوی طور پر جو فضیلت ہے وہ ہر صحابہ کی علیحدہ ہے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض صحابہ جزوی فضیلت میں، اب یہ بات دھیان سے سننے والی ہے، ابو بکر صدیق پاک سے بھی افضل ہیں اس جزوی فضیلت میں، یہ بات اہل سنت کا نظریہ ہے، اس جزوی فضیلت میں مولا علی سے بھی افضل ہے، اس جزوی فضیلت میں عثمان غنی سے بھی افضل ہیں۔ یعنی جزوی فضیلت جو ہے، جیسے حضرت زید کی ایک فضیلت ہے پوری امت میں، وہ کیا ہے؟ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ ہم جو مرکز میں 1 فروری کو خلیفہ اول سیمینار کر رہے ہیں، اس میں 63 بزرگوں کے وہ اقوال احادیث کے سمیت ہم دے رہے ہیں کہ پوری امت میں جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں، ہر بڑے نے اس بڑے کی تعریف کی اور انہیں بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جزوی فضیلت علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ عالم ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں عالم فضیلت والا ہے، اب ڈاکٹر کی جزوی فضیلت ہے، عالم وہ عالم کی نہیں، وہ جو ہنر عالم کے پاس، انجینئر کا جو ہنر ہے وہ عالم کے پاس، لیکن فضیلت کس کی ہے؟ اس سے سادگی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، یہ بات تفضیلیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک تو یہ بہانہ لگاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب افضلیت کا لفظ قرار دیا جائے تو دوسروں کا انکار ہے۔ بھئی کہاں انکار ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اب باقیوں کا انکار ہے؟ کیا دیگر انبیاء کا انکار ہے، ان کی فضیلت کا انکار ہے؟ یہ درجات اللہ نے جو ہیں وہ مقرر کیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض پر بعض کی فضیلت ہے۔ نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، نفس صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن فضیلت اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات نے تمام صحابہ پر ہی نہیں، پوری امت پر ہی نہیں، بلکہ پوری انسانیت پر نبیوں اور رسولوں کے بعد جس ہستی کو دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کی جزوی فضیلت ہے، انجینئر کی جزوی فضیلت ہے، عالم کی مطلق فضیلت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مطلق فضیلت ہے امت پر۔ اور یہ کیوں ہے؟ اتقا، اللہ کے ہاں فضیلت تقوی سے ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جزوی فضیلت کی وجہ سے افضلیت نہیں، تقوی کی۔ اللہ کے ہاں کیا ہے کہ جو جتنا پرہیزگار ہے اتنا ہی اس کو قرب پروردگار ہے، اور جتنا رب کا قرب ہے اتنا اعلیٰ ہے۔ اب اتقا، اس سے آگے ڈگری کوئی نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقا تمام مفسرین اس امت کا اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس اتقا سے مراد ہیں، اور یہ صحرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جزوی فضیلت میں مولا علی شیر خدا کی فضیلتیں بندہ سنے، پگڑیاں گر جاتی ہیں، آپ کا مقام نظر نہیں آتا۔ دیگر صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ سنیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ جزوی فضیلت ہیں، جیسے ڈاکٹر کی جزوی فضیلت ہے، انجینئر کی جزوی فضیلت ہے، عالم کی مطلق فضیلت ہے، صحابہ کی جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن مطلق جو فضیلت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد۔ اور اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تفضیلی جو ہے وہ ایک دو اور کھیلتا ہے، اور وہ دو کیا کھیلتا ہے؟ وہ کھیلتا ہے کہ چونکہ حضرت مولا علی خیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے جسم کا حصہ ہیں،
اور لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تو جز ہونے کی وجہ سے آپ کی فضیلت ہے۔ اب اگر اسی اصول اور قانون پہ چلا جائے تو اس سے پوچھو کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اس اعتبار سے حضور کے زیادہ قریب ہے، کیا پھر آپ کے نزدیک یا امت کے نزدیک سیدہ زہرا پاک کی شان مولا علی سے زیادہ ہے؟ کیا شان مولا علی کی زیادہ یا سیدہ زہرا کی زیادہ ہے؟ اس نسبت سے پھر حسنین کی بھی مولا علی سے زیادہ ہے، سیدہ رقیہ کی بھی زیادہ ہے، حضور کی تمام صاحبزادیوں کی زیادہ ہے، لیکن پوری امت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فضیلت بھائی کسی وجہ سے نہیں، فضیلت تقوی کی بنیاد پر، اور وہ ترتیب کے ساتھ ہے اس امت میں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اور مقتدر سامعین حضرات، اس اعتبار سے یہ اسی لیے سب سے زیادہ اہل سنت میں، جیسے مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے نا جی، جو مسلمانوں کو جس نے نقصان پہنچایا کلمہ پڑھ کے، وہ مرزئی ہے۔ وہ کون ہے؟ مرزئی ہے، کیونکہ اس نے وردی یہ پہنی ہے، اس نے وردی دوسری نہیں پہنی۔ اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ آپ کی جو چمک اور چاہت اور آپ کا جو آج ماحول ہے روحانی، دل کرتا ہے رات ختم ہو جائے صدیق پاک کی بات ختم ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے اہل سنت، جس طرح مرزئی نے وردی پہنی ہے مسلمانی کی اور نقصان پہنچایا، اس طرح اہل سنت کو سب سے زیادہ نقصان تفضیلی پہنچا رہا ہے۔ وردی اس کی اہل سنت کی ہے۔ جمہور اہل سنت کے علماء کے نزدیک شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق سے آپ پوچھئے، آپ اعلی حضرت سے پوچھئے، آپ حضور مجدد صاحب سے پوچھئے، تمام بڑے بزرگوں سے پوچھئے۔ میں کہتا ہوں کوئی سیالوی ہے تو سیال شریف چلا جائے، کوئی گولڑوی ہے تو گولڑے چلا جائے، کوئی نقشبندی ہے تو حضور مجدد صاحب کا دروازہ کھٹکائے، اگر کوئی چشتی ہے تو پھر حضرت بابا فرید کا دروازہ کھٹکائے، خواجہ اجمیری کا دروازہ کھٹکائے، وہاں سے پوچھے، ہمیں نہ پوچھے کہ کس کی فضیلت ہے، تفضیلی وہاں پر جائے۔ حضور مجدد صاحب کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت گولڑوی کیا کہتے ہیں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، بابا فرید کیا کہتے ہیں، خواجہ اجمیری کیا کہتے ہیں، ہند الولی کیا کہتے ہیں۔ اگر اور تیری پہنچ ہے تو پیران پیر کے پاس چلا جا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا فرمان ہے؟ سب کا فرمان ہے کہ تفضیلی اہل سنت سے خارج ہے۔ تفضیلی جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تفضیلی ایک ہوتا ہے رافضی، ایک ہوتا ہے خارجی، عوام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تفضیلی، رافضی ہے کہ بساکھی استعمال کرتا ہے اہل بیت کی اور تنقید صحابہ پر کرتا ہے، بغض دل میں صحابہ کا ہے، نعرہ اہل بیت کا ہے، وہ رافضی ہے۔ اور خارجی کیا ہے؟ وہ بساکھی استعمال کر رہا ہے صحابہ کی، نعرہ صحابہ کا لگاتا ہے، دل میں بغض اہل بیت کا، مولا علی پاک کا ہے، یزید کے قصیدے پڑھتا ہے۔ آج نام نہاد کچھ چشتی گروپ بھی ایسے ہو گئے ہیں جو یزید کے جو ہے وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، کچھ ایسے لوگ بھی آگئے ہیں، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رافضی دل میں بغض صحابہ رکھتا ہے، نعرہ اہل بیت کا لگاتا ہے۔ خارجی اہل بیت کرام کا بغض رکھتا ہے، نعرہ صحابہ کا لگاتا ہے۔ یہ دو جو ہیں، رافضی اور خارجی، اور تفضیلی کون ہے؟ تفضیلی ہیں جو شیخین کریمین طیبین نیرین طاہرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک اور حضرت سیدنا عمر فاروق پاک، ان سے مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن سبا یہودی نے نعرہ لگایا تھا جو مسلمان ہوا تھا، اور وقت نہیں میں اسے کھولوں، 5000 بندہ اس وقت اس نے تیار کیا تھا، یہودی تیار کیا تھا، داڑیاں رکھوائی تھی، کلمہ پڑھایا تھا، اور سب سے پہلے اس نے گراؤنڈ تیار کیا تھا اہل بیت کی محبت
کا نعرہ لگوایا تھا اور کہا تھا کہ حق مولا علی کا تھا اور یہ صحابہ نے غلط کیا. اس وقت سے یہ سازش تیار ہوئی اسلام کے خلاف. اور سب سے زیادہ اگر اسلام کو کسی نے نقصان دیا ہے تو وہ شیعہ ہے, وہ رافضی ہے جس نے اسلام کو نقصان دیا ہے. اور صحابہ اور جو شیعہ کا سہولت کار ہے وہ تفضیلی ہے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمارے پاس تو یہ ہے کہ گول مول تو نہ ہمارا عقیدہ ہے, نہ گول مول ہماری سوچ ہے, نہ گول مول ہماری تقریر ہے, نہ ہمیں ویوز سے ہے, نہ ہمیں کچھ اس سے ہے بھی بندے ویوز بڑھن گے, بندے کی آکھن گے. بھئی جس نے بندوں پر نظر رکھنی ہے, مولا علی فرماتے ہیں اس کمینے کو تو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بندے کیا کہیں گے, آئندہ نہیں بلائیں گے, یہ کوئی کمرشل ہے, مارکیٹ ہے. بھئی گول مول بال کر تو آئندہ بھی گجرا لے ہمیں, ادھر تو مر جائیں چنگا ہے. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی, اللہ اکبر جل شانہ, اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود مولا علی کے حوالے سے لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفضیلی ہے یہ رافضی کی خالہ زاد بہن ہے. کیا ہے خالہ زاد؟ کیا ہے؟ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف پڑھو, آپ نے لکھا ہے کہ شیخین کی افضلیت پر جو توقف کرتا ہے فرمایا وہ اہل سنت سے خارج ہے. فضیلت کا قائل نہیں, جو یہ نہیں کہتا کہ میں فضیلت مولا علی کی مانتا ہوں, افضلیت مانتا ہوں. فضیلت اور ہے, افضلیت اور ہے. فضیلت تو جزوی ہے, سب کی ہم مانتے ہیں اہل سنت. یہ افضلیت کا مسئلہ ہے جو میں نے آسانی سے آپ کو سمجھایا ہے. اب یہ ہے کہ مولا علی شیر حضرت سید حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو توقف کرے خاموشی, اور جی میں تو کچھ نہیں آندا, میں نمبر نہیں لاندا, اسی کون نمبر لان والے, اسی چپ ہاں جی, ہاں جی. جو فرمایا جو توقف کرتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, فرمایا اہل سنت سے خارج است, میں خارج اہل سنت سے. اللہ اکبر جل شانہ. اور چشتیوں کا بہت بڑا امام 5ویں صدی کے بعد چشتیوں کا جو بڑا امام ہے وہ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی صاحب سبع سنابل شریف. یہ سبع سنابل شریف حضور کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. کتنے بزرگوں نے دیکھا کہ حضور اس کتاب کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. سبع سنابل شریف پڑھنے والی ہے. اس کے اندر حضور عبد الواحد بالگرامی آپ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کا قائل ہے وہ رافضی شیعہ ہے. چشتی کیسے بچے گا؟ ہاں جی, نام نہاد سیالوی کیسے بچے گا؟ نام نہاد قادری کیسے بچے گا؟ یہ ان کے دروازے تو کھٹکاؤ نا جن کے نام سے قادری کلواتے ہو, سیالوی کرواتے ہو, چشتی کلواتے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ امت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء, یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں, امام اولیاء, مرجع العرفاء, امیر المؤمنین, مولا المسلمین, حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی افضل و اکمل و اتم و اکرم ہیں. جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420. وہ پلاسٹک کی شمشیر جو 420 جتنے بھی 420 ہیں وہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 دیکھیں. یہ 420 کا صفحہ ہی بتا رہا ہے جتنے 420 ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یار خود مولا علی سے پوچھو, مولا علی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ کنز الامال میں علامہ علی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان. بس میں اجازت چاہنے لگا ہوں آپ کے چہروں کی چمک اور صرف مولا علی شیر خدا کا فرمان. مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں واللہ مولا علی خود قسم اٹھاتے
قسم اٹھاتے ہیں کل مولود یولد فی الاسلام، فرمایا لا ازقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو، اکرم ہو، اکمل ہو۔ اور پھر سرکار کا خود فرمان آپ سامنے رکھیں، اللہ اکبر، متصل علیہ فرمان ہے، فرمایا حضور فرماتے ہیں واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد من افضل ابی بکر سوى النبیین والصدیقین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور فرماتے ہیں پوری کائنات میں کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا نہ غروب ہوا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد کوئی ایسا مرد نہیں جس پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہو جو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یہ حضور کا خود فرمان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اولیاء نے ہمیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اپنے عقیدے پر پہرا دو اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ آج چبکھی لڑائی اہل سنت کو لڑنی پڑ رہی ہے، اندر سے بھی سے اٹھ پڑے ہیں۔ یہ جتنے تفصیلی آج جتنا رولا پڑا ہوا ہے، جتنا شور پڑا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا یہ ہے جو کتنے اعلیٰ حضرت کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد خارجیوں کو ٹف ٹائم ہم نے دیا ہے۔ ظاہر فتنہ بہت بڑا تھا، رافضیوں کو ٹف ٹائم نہیں دیا گیا، وہ جولی میں بیٹھ کے، اور آج وہ اتنا فتنہ برپا کر رہے ہیں کہ خطائی اجتہادی پر بھی اتنا بڑا شور ہے، اتنا بڑا شور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں سونے والوں، یہ جو جاگنا سونا ہے نا، یہ نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ سونا، فرمایا تیرا عقیدہ سونا ہے۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ سونا، سونا، سونا ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی، سونا جنگل رات اندھیری۔ واہ، آئے اللہ اکبر جل شانہ۔ وقت نہیں لیکن آپ صاحب کا حکم ہے مقتدر سامعین حضرات، لیکن اعلیٰ حضرت کے نام پر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے، میں حدیث کا ترجمہ نہیں پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر تو ایسے مچل جاؤ یار، رضوی بیٹھے، واہ، عشق محبت، عشق محبت، میں اعلیٰ حضرت کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آپ کے چہرے چمک جائیں گے۔ اس کائنات میں 14ویں صدی میں حضور کے معجزے کا نام امام محمد رضا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور حکم ہوا ہے کہ بیان کریں، میں حدیث شریف کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو دوران خطبہ پڑھی ہے، مولا علی خود راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما افترض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا، حضور نے فرمایا تم پر میرے ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت اس طرح فرض ہے، کما افترض علیکم الصلاۃ، جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے۔ اور پھر فمن ابغض واحدا منہم، کسی ایک کا بغض بھی ہوا، دیکھو رافضی بھی اڑ گیا ہے، خارجی بھی اڑ گیا ہے، فمن ابغض واحدا منہم لن يقبل اللہ له صلاة ولا زکاة ولا صوما ولا حجا۔ فرمایا ایک کا بغض بھی ہوا تو نماز گئی، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، حج گیا۔ جہاں پر آہستہ سے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں جی نماز ہے جی، قرآن ہے جی، ذکر ہے جی، یہاں پر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ومن ابغض واحدا منہم، کسی ایک کا بغض ہوا، یہ بغض کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا عقیدہ خراب ہے تو نماز گئی، ہر شے گئی، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر ہی عمل کا وزن ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر میں کلام کو اجازت سے مختصر کرنے لگا ہوں، مجبوری ہے تھوڑی، ورنہ دل میرا بھی نہیں آج کر رہا، اتنا روحانی سکون ہے اور آپ کی اتنی محبت اور اتنا پیار ہے۔ حضور مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں بھی تکڑا ہو جا، غور کر،
آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے نا، نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالص، فرمایا یہ لبنا خالص کیا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور لبنا خالص کیا ہے؟ خالص دودھ کیا ہے؟ کہ گوبر، اللہ فرماتا ہے دیکھو گوبر کی بدبو نہیں آتی اور خون کا رنگ نہیں آتا، ہم چٹا دودھ دیتے ہیں، ہماری قدرت دیکھو. ہائے ہائے ہائے، اب سب بولو گے. ہاتھ مارنے کی تو اجازت نہیں، ہاتھ سینے پہ رکھ کے ضرور سمجھنا، غور کرنا. مارنے کی کیوں اجازت نہیں؟ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا یہ دڑل 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 کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جس سینے میں ابو بکر عمر نہ ہو اس سینے میں سکون تو نہیں ہو سکتا. ابو بکر، ہائے ابو بکر، ابو بکر، واہ واہ واہ. اور اس پر میرے شیخ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے دل میں نا ایک نہاں خانے میں بھی جناب صدیق پاک کا بغض نہ رکھنا، حضور ناراض ہو جائیں گے، حضور ناراض ہو جائیں گے. تمہیں نہیں پتا وہ لیٹے کہاں ہیں؟ جو جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے. فرمایا تجھے جناب ابو بکر کا پتہ نہیں، وہ اپنے گھر میں تو نہیں رہتے، انہیں حضور نے اپنے گھر میں رکھا. یار دیکھو نا، آج کسی کو وزیر اعظم ہاؤس سے سلامی مل رہی ہے، کسی کو صدر ہاؤس سے سلامی مل رہی ہے، کسی سے GHQ سے اسے سلام اور سلوٹ مل رہا ہے. قربان جائیں شیخین پر، صدیق اکبر عمر فاروق پر، کہ آپ کو سلامی بھی حضور کے گھر سے مل رہی ہے. سرکار کے گھر سے سلامی مل رہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر میرے شیخ ایک اور جملہ بھی کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ حضور تیرے دل میں آئیں تو آپ فرماتے ہیں تجھے ایک نسخہ دیتے ہیں. جس طرح غار میں جناب صدیق اکبر پہلے گئے اور غار کی صفائی کی، آپ نے فرمایا یہ دل بھی غار کی مانند ہے. فرمایا یہ نفس وہ سانپ ہے جس نے بہت سارے سوراخ لگائے ہیں. فرمایا ہوس کا، ہرس کا، تکبر کا، کینے کا، بغض کا، بہت سارے سوراخ اس نفس نے اس خانے میں بنائے ہیں. فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ اس گھر میں حضور آئیں تو پہلے فرمایا صدیق اکبر کو داخل کر، وہ تیرے اس خانے کو صاف کریں گے، تیرے سوراخ بند کریں گے. جب تیرے دل کی صفائی ہو جائے گی پھر مصطفیٰ آ جائے گا. گلی گلی نگر نگر، نہیں یار ہاتھ چوکے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. واہ واہ واہ. حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لبن خالص کیا ہے اور گوبر کیا ہے. اب اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کے نہ سوچنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے. ہائے ہائے، غور کرنا، اور اس پر آپ نے وجدانی کیفیت آپ کو طاری ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں یہ لبن خالص اللہ کی قدرت ہے. دیکھو کہ گوبر کی بدبو بھی نہیں آنے دیتا، وہی جانور چارہ کھاتا ہے. اور خون بھی، خون کی نہریں ہیں، ادھر گوبر ہے، نہ گوبر کا رنگ آتا ہے، بدبو آتی ہے، نہ خون کا رنگ آتا ہے. اور مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت تیرا چٹا دودھ ہے. میں کیسے سمجھاؤں یار، یہ تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، واہ، سیدی مرشدی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی ہائے ہائے، واہ. تاجدار ختم نبوت. فرمایا یہ خالص دودھ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے. فرمایا رافضیت گوبر ہے
خارجیت خون ہے. فرمایا تیرا تب عقیدہ سچا ہے، نہ رافضیت کی بدبو آئے نہ خارجیت کا رنگ آئے. اہل جنت ابو داؤد اللہ اکبر جل شانہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اللہ پاک ان کے فیضان کے صدقے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، اور ان کے صدق جی سبحان اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. واقعی ایسا ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے. اللہ اکبر. اور بھی بڑے پروگرام ادھر جاندار پروگرام ہوئے، لیکن آج ایک روحانیت، آج ڈائریکٹ ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے توجہ ہو رہی ہے، اور حاجی صاحب کی بھی خصوصی شفقت. اللہ اکبر جل شانہ. میں نے اگلے دن بھی اپنے سنگیوں کو کہا ہے، میں نے کہا داتا صاحب، بابا فرید، حضرت حضور خواجہ اجمیری، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجدد صاحب، امام اعظم، امام شافعی، بڑے بڑے لوگ، سب کے عرس ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنا بڑا عرس، اتنا بڑا عرس کسی کا ہے؟ کسی کا اتنا بڑا دن ہے جتنا بڑا دن 22 جمادی الثانی. وہ آواز سچی آئی ہے کہ سب سے بڑی ہستی کا عرس. سبحان واہ واہ واہ. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور عقیدے کی پختگی رکھیں، اور اس آندھی میں بچ جائیں، طوفان سے بچ جائیں، اور انشاءاللہ جن کی نسبتیں پکی ہیں انہیں اس جہاں میں بھی خیر ہے، اگلے جہاں میں بھی خیر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب